السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو عنوان ہے بیان کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو برگزیدہ اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی سخت آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ یعنی جو رب کی بارگاہ میں جتنا نیک اور برگزیدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ویسے ہی سخت امتحان لیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بے شک ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور لیں گے، ہر چیز کئی شے سے، یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ڈرائیں گے، خوف دلا کر تمہارا امتحان لیں گے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہاری مال سے، یعنی تمہیں تنگ دست کر کے، تمہیں غربت دے کر، تمہیں پھلوں سے، تمہیں اولادوں سے، ان سب چیزوں سے ہم تمہیں امتحان لیں گے تمہارا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ مسلمانوں، آج اسی صبر اور آزمائش کے تعلق سے آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ صبر کیا ہے میرے دوستوں، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں؟ صبر وہ ہے جو مصیبت و پریشانی میں چاہے جیسا امتحان کا وقت آئے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انسان اور اللہ کا بندہ صبر کرے تو بے شک اللہ تعالی اس کو خوشخبری اور مژدہ سناتا ہے۔ صبر کیا ہے اور امتحان کیا ہے؟ پہلے امتحان وہ ہے جو اللہ بندوں پر دیتا ہے، جیسے کہ ابھی اسی مہینے میں ہم سبھی لوگوں نے سنا ہوگا بیانات کے ذریعے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اور اہل بیت اور گھر والوں نے صبر کا وہ مظاہرہ کربلا کی دھرتی اور سرزمین پر پیش کیا کہ خود اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام علی مقام اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو گئے، امتحان میں پاس ہو گئے، صبر کا وہ مظاہرہ کیا لیکن زبان پر اف نہیں لانے دیا۔ میرے دوستو، اسے کہتے ہیں صبر اور اسے کہتے ہیں امتحان میں پاس ہونا۔ آج جو واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ایک بہت ہی جلیل القدر پیغمبر اور نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم جب دعا کرو تو اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں صبر ایوب عطا فرما۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بادشاہ بنایا تھا، رب نے جن کو سلطنت عطا فرمائی تھی، رب نے جن کو سلطانی دی تھی، لیکن وہ رب کے اتنے شکر گزار بندے تھے، رب کے اتنے سجدے والے بندے تھے کہ جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور بے شک جو انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں، وہ ہر وقت رب کی رضا میں مشغول رہتے ہیں۔ وہی ایوب علیہ السلام ہیں، رب کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ابلیس یعنی شیطان لعین نے اللہ سے کہا، اے رب، اے خدا، تو نے ایوب کو اتنا مالدار سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے میں ایوب تجھے سجدہ کرتا ہے، تیرا شکر بجا لاتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس لعین، اس وجہ سے نہیں کہ میں نے ایوب کو بادشاہی دی ہے اس لیے وہ میرا شکر گزار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرا فرما بردار بندہ ہے۔ شیطان لعین نے کہا، اے مولا،
جس کے پاس سارے اسباب ہوں گے وہ تو تیرا شکر ہی کرے گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لو میں ایوب کا بھی امتحان لیتا ہوں۔ الغرض میرے دوستو، اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بادشاہی اور سلطنت چھین لی۔ جب ان کے پاس بادشاہت نہ بچی تب بھی وہ اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر کرتے رہے، رب کے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں جیتے رہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا، اللہ سے کہنے لگا، اے رب تو نے ایوب سے سلطنت تو واپس لے لی، لیکن مولا تو نے اسے اولادیں اتنی دی ہیں، ان اولادوں کی وجہ سے ایوب تیری بارگاہ میں صبر اور شکر کرتا ہے، سجدے شکر ادا کرتا ہے۔ رب نے کہا یہ بھی دیکھ لو، خدا نے ان سے اولادیں بھی چھین لی، یعنی ان کی اولادوں کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود بھی حضرت ایوب رب کی بارگاہ میں سجدہ اور شکر کرتے رہے۔ میرے دوستو، جب ابلیس لعین سے یہ بھی نہ دیکھا گیا تو وہ کہنے لگا، اے میرے معبود، ایوب اب بھی اس لیے تیرا شکر بجاتا ہے کیونکہ تو نے اسے محل دیا ہے رہنے کے لیے، تو نے اسے زمینیں عطا کی ہیں۔ میرے رب نے حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بھی واپس لے لیے۔ الغرض جب یہ سب ہو گیا اس کے باوجود بھی حضرت ایوب کے شکرانے میں کوئی کمی نہ آئی، رب کے یاد کرنے میں کوئی کمی نہ آئی، رب کے یاد کرنے میں کبھی کوئی دقت پیش نہ آئی۔ جیسے پہلے بادشاہ تھے رب کا شکر کرتے تھے، ویسے سب کچھ چھن گیا لیکن اس کے باوجود بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الغرض کی کہنے لگا شیطان لعین رب سے کہ اے رب تو نے سارے ایوب سے تو لے لیے ہیں، لیکن مولا ان کو تندرستی اور ان کی خوبصورت اور خوبصیرت دیکھ کر لوگ ان کا قدر کرتے ہیں، اس نعمت کے صدقے میں ایوب تیرا شکر کرتا ہے۔ الغرض مسلمانوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو رب نے ایک بیماری عطا فرما دی، اور بیماری وہ یہ ہے کہ پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جسم کے یعنی چمڑے سب گل گئے اور گوشت نظر آنے لگا۔ الغرض کی اب جو لوگ حضرت ایوب کے آگے پیچھے گھومتے تھے، آگے پیچھے رہتے تھے، وہی لوگ اب ان سے نفرت کرنے لگے، وہی لوگ ان سے گھن کرنے لگے، اور شہر میں رہنا دشوار ہو گیا۔ الغرض کی آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ کے ساتھ کون ہے؟ اولاد تو پہلے ہی مر چکی ہیں، اب بیوی ہے اور آپ ہیں، جنگل میں چلے گئے۔ اس کے بعد اب لوگوں نے آپ کو کام دینا بھی بند کر دیا، یہ کہ ان کو بیماری لگ گئی ہے، اگر ان کی بیماری ہمیں لگ جائے گی لہٰذا ان کو اپنے یہاں کام مت دو۔ حضرت ایوب کی بیوی نے کام دھندا کرنا شروع کر دیا۔ الغرض جب شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ ایوب کی بیوی ہے، ایوب علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، تو ان کو بھی بیماری لگ سکتی ہے، لہٰذا لوگوں نے کام دھندا دینا بند کر دیا۔ وہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر خدا کے نبی ہیں، اب جب شہر میں رہتے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کی بیماری ہمیں بھی لگ سکتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا انہیں لے جا کے ایک الگ جگہ پر رکھ دو تاکہ ان کی بیماری انہی کے پاس رہے، ہمارے پاس نہ آئے۔ الغرض لوگوں نے شہر کے باہر حضرت ایوب علیہ السلام کو وہاں رکھ دیا جہاں لوگ کچرا اپنے گھر کا ڈالتے تھے، جہاں لوگ کوڑا ڈالتے تھے، میرے ایوب علیہ السلام وہاں رہے۔ اس کے بعد جب آپ کی بیوی کو لوگوں نے کام دینا بند کر دیا تو آپ کی بیوی نے کہا، اے شوہر اب یہاں سے کسی دوسرے شہر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمارے رہنے کے لیے اب یہ شہر مناسب نہیں ہے۔ الغرض حضرت ایوب کی بیوی نے کہا، اب میں آپ کو کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ آپ باہر آتی ہیں، روڈ پر آئیں، حضرت ایوب نے بشارت دی، جاؤ دیکھو 4 آدمی آ رہے ہوں گے، ان سے کہنا وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ الغرض کی وہ 4 آتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا، اے آنے والے مسافر انسان، ہمارے شوہر کو اس جگہ سے اٹھا کر ہمیں ایک جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو، ہم اپنی زندگی وہیں گزار لیں گے۔ ان 4 نے چھوڑا، چھوڑنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب یہ حالت آپ کی بیوی نے دیکھی تو آپ سے کہنے لگی، اے میرے شوہر، آپ کو تو رب نے نبی بنایا ہے، اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، آپ کیوں نہیں رب سے
دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت کو سدھار کر دے، ہماری طبیعت ٹھیک کر دے۔ الغرض مسلمانوں، حضرت ایوب نے اپنی بیوی کے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے میری گھر والی بیوی سن، بے شک تیرا کہنا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوں، میں رب کا صبر کرنے والا ہوں۔ خدا نے جب مجھے بادشاہی دی تب بھی میں نے اس کا شکر ادا کیا، رب نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کی تب بھی میں نے اس کا شکر ادا کیا، اللہ نے مجھے سپاہی اور اسباب و سامان دیے تب بھی میں نے اس رب کا شکر ادا کیا، آج مجھے خدا نے یہ حالت دے دی ہے تب بھی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں رب کا شکر بجا لانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمانوں۔ اس کے بعد حضرت ایوب نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے مولا، ایوب کو تو جانتا ہے یہ کتنا صبر والا ہے، مولا میں اس لیے تیری بارگاہ میں دعا نہیں کر رہا ہوں کہ بار الہ تو نے مجھے بیماری دی ہے، بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں مولا کہ تیرے پیغمبر اور تیرے نبی کی ذات کا سوال ہے، تیرے نبی اور رسول کی عزت و آبرو کا سوال ہے، بار الہ تو بہتر جانتا ہے لوگوں کے دلوں کے حالات کو۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ایوب نے مسلمانوں دعا فرمائی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا، جاؤ فلاں پہاڑ کے پاس جاؤ، وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہے، اس سے جا کر نہا لو تو تمہاری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ جاتے ہیں اور اس پہاڑی کے جس چشمے کی آپ کو اللہ نے بشارت دی تھی، آپ وہاں جا کر نہا لیتے ہیں، اللہ آپ کی ساری بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کا امتحان لیتا ہے تو ہم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے اور اپنے رب کا شکر کرتے رہو۔ اللہ آسانی دے تب بھی شکر کرتے رہو، رب کی طرف سے یا ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں کوئی پریشانی اگر پہنچے تب بھی رب کا شکر ادا کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ہی کا شکر بجا لانے میں بندے کی بھلائی ہے۔ اگر ہم شکر نہیں ادا کریں گے تو اللہ ہم سے وہ نعمتیں بھی چھین لے گا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مولا تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، اگر آپ لوگوں کے کوئی دینی سوال و جواب ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور ہمارے چینل آؤ دین پر چلے کو سبسکرائب کریں اور اس پر بیل آئیکن دبا دیں اور اسے آگے بھی شیئر کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی دین کی طرف رغبت دلائیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو دین کی باتیں معلوم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔